اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ ان کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہماری امت ہے، یہ ہماری امت ہے، آپ امتی امتی کہیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یہ ہماری امتی۔ تو کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ ایمان والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا، لما رأیت من عرسک علی الحدیث، مجھے معلوم تھا کہ سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے، اس لیے کہ تمہیں حدیث سیکھنے کی طلب ہے، اس لیے کہ تم حدیث سیکھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ تم مسئلہ سیکھنا چاہتے ہو۔ مسئلہ سیکھنے کے لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ کسی کی زبان سے کچھ بات نکل جائے، پھسل جائے، ہم انہیں پر اعتراض کرنے لگے، انہیں پر آبجیکشن کرنے لگے، ہم سوال کھڑا کر دیں، ہم لڑائی مار کر دیں۔ میرے پیارے ساتھی، اس وقت جذبہ لوگوں کا ایسا تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ویسے کلمہ پڑھنے والے بہت سے مذہب کے لوگ مل جائیں گے، عیسائیت میں بھی کلمہ ہے، وہ بھی مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہندو دھرم تو یہاں تک کہتا ہے، وید یہاں تک کہتے کہ کم برہما دتیو ناسی نئے ناسی ناس کنچن، او برہما جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو سب سے پہلے کائنات کو جب بنانا شروع کیا، دنیا کو بنانا شروع کیا تو پانی پیدا کیا، پانی میں نطفہ ڈالا، پھر نطفے سے انڈے بنائے اور انڈے کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا سے جنت، دوسری ٹکڑا سے آسمان و زمین، ان تمام چیزیں پیدا کیے۔ پھر برہما پیدا ہوئے، برہما اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا، اپنے ران سے چھتریوں کو پیدا کیا، اپنے بازوؤں سے چھتریوں کو، اپنے ران سے ویش کو، اور اپنے پیر سے سودروں کو پیدا کیا۔ ان کی کتاب کے انوسار برہما ہی نے دنیا کو بنایا۔ وہ خود یہ کہتا ہے کہ برہما ایک ہی ہے۔ قرآن اگر اس چیز کو کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ امتیوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ کائنات کو بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا ایک ہے، تو غلط مانا جائے گا۔ لیکن وید یہ کہتی ہے کہ برہما ایک ہے، ایشور ایک ہی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، ایمان والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، ان کے مطلب کو سمجھا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے، میں ان کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں۔ آپ بولیے کیوں؟ معبود کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، پوجا پاٹ جس کی ہو، ہر وہ چیز چاہے اللہ کے بنائے ہوئے ہو یا انسان کے بنائے ہوئے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اگر کوئی انسان چاند سورج کی عبادت کرتا ہے، چاند سورج کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کے معبود ہے۔ اگر انسان کے بنائی ہوئی چیز، اگر کوئی انسان اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، کچھ اس سے مانگتا ہے، تو وہ بھی معبود ہے، لیکن معبود برحق نہیں ہے۔
حقیقی معبود نہیں ہے. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، ایمان والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہوگا، اس کا مطلب کو سمجھا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسانوں، اے مومنوں جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہم ایمان لے کے آ گئے، اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. کیسے ڈرنا ہے؟ ہم لوگوں کے مجمع میں ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کچھ اچھا عمل کر دیا، ہم نے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ہم کچھ نیک عمل کر لیا. ہم نے لوگوں سے اچھی بات کہہ دی، ہم نے فلاں کے سامنے فلاں کی تعریف کر دی، پھر دوسروں کے سامنے جا کر انہیں کی برائی کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم اچھے سے اچھے اعمال کیا کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو برے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے رہے تب بھی اچھا عمل کریں، اور جب تنہائی میں رہے تو بھی اچھا عمل کریں. میرے پیارے ساتھیوں، ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، سب روزے دار ہے، میں اگر روزے نہ رکھوں تو فلاں محلے سے آواز آئے گی، میری بدنامی کریں گے لوگ، مجھے برے لقب سے لوگ پکاریں گے اور کہیں گے کہ فلاں روزہ نہیں رکھتا ہے. ہم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے وقتی طور پر کچھ نہیں کھایا، لیکن جیسے گھر کے اندر دروازے میں پرویش کیے، بند کمرے میں دروازے کی چلنیاں لگائے، ہم نے دروازے کو بند کر دیا اور دروازے میں گھس کر ہم پانی پی رہے، ہم کھانا کھا رہے، یعنی لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کھایا، لیکن جیسے تنہائی کے شکار ہوئے، تنہائی میں گئے تو ہم نے کچھ کھا لیا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جہاں کہیں بھی رہو، جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آؤ اس واقعے کی طرف